اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام قائد تحریک لبیک پاکستان قبلہ امیر المجاہدین و دیگر جلیل القدر علماء و مشائخ ارباب المدانش میرے بزرگ اور دوستوں، میں سب سے پہلے قبلہ امیر المجاہدین کا جملہ علماء و مشائخ کا آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھیوں کی آواز پر لبیک کہا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کی اس محفل پاک کو رونق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت بہت قلیل ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ ہے، لیکن کامیاب وہ آدمی ہوتا ہے جس کا نظریہ زندہ رہتا ہے۔ ہم لوگ میڈیا کی نظروں میں اور عوام کی نظر میں دہشت گرد بھی تھے، شدت پسند بھی تھے، اور پھر ہماری صفوں میں سے ہی بعض جبہ و دستار والے لوگ جو ہیں وہ ایک نئی اصطلاح کے ساتھ میدان عمل میں آئے اور انہوں نے کہا ہم صوفی ازم والے ہیں۔ یہاں تک کہ انڈیا میں صوفی ازم کی کانفرنس ہوئی اور اس میں مودی آیا۔ آج ہم تو شدت پسند ہیں، ہم تمیز سے کسی سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ صوفی آج مودی کو کیوں نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے حقوق انہیں دیے جائیں؟ آپ لوگ اپنے نظریے سے ہٹ کر کسی کا طرز زندگی اپنا لیں تو آپ آزادی نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ آپ کے جسم تو آزاد ہوتے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پر غلام ہی رہتے ہیں۔ ہم نے ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے کیس میں عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا۔ ہمارے نون لیگ کے بھائی کہتے تھے کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، ججوں کی بات ماننی چاہیے۔ آپ لوگ بڑے شدت پسند ہیں، عدالت کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، انہوں نے حضور کی ناموس کے لیے تو میدان میں نہ آ سکے، لیکن اپنے قائد کے خلاف جب عدالت کا فیصلہ آیا تو اسی عدالت کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ آج کیا مرہونہ کا فیصلہ آیا، ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی انہوں نے کہا یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اور اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر عدالت نے آسیہ کو رہا کیا ہے تو یہ فیصلہ سب کو ماننا چاہیے۔ 6 مہینے نہیں گزرے، اپنے سابقہ سربراہ کے خلاف فیصلہ اسی رب نے انہیں عدالتوں سے دلوایا، خود نہیں مان رہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بات اتنی سی ہے، ہم نے اگر عدالت کی بات نہیں مانی، اگر ہم نے کبھی احتجاج کیا ہے تو وہ ناموس رسالت کی وجہ تھی، ہم نے کسی سے محبت کی ہے
بگاڑ کر ستم ظریفی کیا ہوگی کہ وفاقی وزیر فواد حسین چودھری جو ہے اسے ان عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں. یہ بات اگر خاتم رضوی صاحب کرتے تو کہتے ہیں یہ مولوی بڑا دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، فوج کا نام لے لیا، عدالتوں کی توہین کر دی. فواد چودھری انٹرویو میں کہتے ہیں فوجیوں کے خلاف بات کرو، وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ کام سیدھا کر لیتے ہیں. عدالتیں اپنی توہین کا جو سزا ہے وہ دے دیتی ہیں. لہذا فواد چودھری کہتا ہے جب مبشر لقمان نے میری عزت پر حملہ کیا تو میری غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ میرا ہاتھ حرکت میں آ جاتا. میں نے کہا فواد چودھری جب تیری عزت پر بات آئے تو ہاتھ حرکت میں آتا ہے، جب نبی کی عزت کی باری آئے ممتاز قادری کھولیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تمہارے ہاتھ اپنی ذات کے لیے حرکت میں آتے ہیں اور محمد عربی کے غلام جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ جب بھی کسی کے گریبان تک پہنچے، جب بھی کسی کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، تاجدار مدینہ کے لیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا. اس لیے میرے بھائیوں ہمارا نظریہ زندہ ہے. کتنا امیر المجاہدین نے ہمیں جس راستے پر چلایا ہے ہمیں اس راستے پر چلنے پر فخر ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس راستے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میڈیا پر پابندی ہے، تمام ذرائع جو ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن قبلہ امیر المجاہدین کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جن کی پشت پر تاجدار مدینہ کا ہاتھ ہو ان کی آواز پھر کسی آلے کی محتاج نہیں ہوا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. راولپنڈی کے ہمارے جو مرکز میں آرڈر جاری کیا تھا اس کے مطابق 15 رکنی ذمہ داروں کی ایک نئی کابینہ بنی ہے. میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بھرپور انداز سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ لیاقت باد میں بھی تاریخ ساز جلسہ ہوگا. میں آخر میں ضلعی انتظامیہ کا، ڈی سی صاحب کا، سی او صاحب کا، سیکورٹی اداروں کا اور دیگر احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اس مارکیٹ کے مالک الحاج خالد بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر پروگرام کرنے کی ہمیں اجازت دی. انہوں نے اس نئی مارکیٹ کا آغاز کیا ہے. یقیناً تاجدار مدینہ کا نام یہاں پر بلند ہوا ہے، اس نام کی برکتیں حاجی خالد صاحب کو ضرور ملیں گی. حاجی عبدالرشید صاحب کے بڑے بیٹے حاجی عبدالصبور صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے محفل میلاد ہے. آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کریں گے، سورہ اخلاق بھی پڑھیں گے، اول آخر درود شریف بھی پڑھیں گے اور دل میں مزید بھی ورد کرتے رہیں انشاءاللہ. آخر میں ان کے بلندی درجات کے لیے جو ہے وہ دعا ہوگی. اور یہاں پر شہید ناموس رسالت
جناب راجہ محمد عرفان شہید جو ہیں ان کے والد گرامی بھی تشریف لائے، ان کے ماموں حاجی فاروق صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز 4 فروری دن 11 بجے قبلہ بابا جی مری ایک مرتبہ پھر تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر بھی عظیم الشان آپ خطاب فرمائیں گے۔ اب میں اسی کے ساتھ نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عظیم قائد کو نعروں کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے تاکہ پتہ چلے آپ لوگ کس انداز سے قبلہ بابا جی کا خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لبیک